السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر جاوید صاحب. آج سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ڈیووس میں امریکی صدر جناب ٹرمپ صاحب نے وہ جو اپنا ایک انہوں نے بورڈ آف پیس بنایا تھا، اس کی سائننگ سیریمنیز تھی، تو جس میں مختلف ملکوں نے لگ بھگ 20 ملک ہیں جنہوں نے وہ اس پر سائن بھی کیے. پاکستانی وزیر اعظم نے بھی اس پر سائن کیے. تو ایک تو مرحلہ مکمل ہو گیا جو ٹرمپ صاحب نے کہا وہ کر دکھایا. ہاں وہ کر دکھایا، لیکن دیکھو میں نے کل کتنا کیٹیگوریکلی تمہیں کہا تھا کہ میں ذاتی طور پر، صاف بات ہے، میں ساری زندگی امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے کے نعرے لگاتا رہا ہوں، اور یہ لگاتے رہے ہیں آپ بھی، اور میں لگاتے ہوئے ہی مرنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریئلسٹک بھی ہونا پڑتا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا، میں اب بھی اپنی یہ بات دہرانے کو مجبور ہوں کہ پاکستان کے پاس اس وقت ہمارے جو اقتصادی حالات ہیں اور انڈیا کے ساتھ جو ہماری صورتحال ہے، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت اس بات کی گنجائش ہی موجود نہیں تھی کہ ہم اس کو انکار کر سکتے. صدر ٹرمپ کو پھر بھی پاکستان میں کئی سینئر سفارتکار، کئی بڑے منجے ہوئے سیاستدان، اس لیے کہ میں اگر ابھی تقریر شروع ہو جاؤں اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس میں بہت سارے فلاز ہیں، ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سوال یہ ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھائیاں اور برائیاں دونوں ڈسکس کریں گے. لیکن اس حکومت کا رویہ جو ہے، جو بضد ہے خود کو یہ کہلوانے کے لیے، یا یہ کہنا چھوڑ دو کہ جی ہم ایک جمہوری حکومت ہیں اور ہمارے ہاں ایک پارلیمان بھی ہوتی ہے، اور پارلیمان کا یہ عالم ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے وہ جو یہ لائیو نیوز کا چل رہی ہوتی، وہ یوٹیوب پہ نہیں آ رہا تھا 2026 میں. ہاں نہیں آیا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 2 دنوں سے رپورٹرز جو ہیں جو پارلیمنٹ کور کرتے ہیں، وہ لگی سکرینز ہیں، وہ سکرین سے دیکھ کر وہ اس کو سکرین ریکارڈنگ موبائل پہ کر کے وہ دکھا رہے ہیں. یعنی یہ ہے. اور ویسے بات کریں گے جناب پارلیمان سپریم ہے، اب تو اس کے بنے ہوئے جو قانون ہے وہاں پر اس کو کسی عدالت میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، پارلیمان سب سے زیادہ سپریم ہے. یہ اوقات ہے پارلیمان کی کہ اس کی لائیو کوریج کہ 2026 سے کاروائی نہیں آ رہی میں آپ کو نہیں مل رہی. دوسری بات یہ بھائی صاحب، جو دیگر ہمارے مسلم ممالک اس میں شامل ہوئے ہیں، وہ تو یہ دعویٰ نہیں کرتے نا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں. ہاں They call themselves Kingdom of Saudi Arabia، متحدہ عرب امارات. وہ قطر کا بھی کچھ اسی طرح ہی ہے. ٹھیک، تو وہ جو بھی فیصلے کریں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. لیکن ہماری اپنی، اب آپ کی پارلیمان ہے. آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، میں نے عرض یہ کیا تھا کہ پارلیمانی قوانین کے مطابق، رولز آف بزنس کے مطابق، اگر ایک منسٹر، اس وقت سب سے سینئر منسٹر میری دانش میں جو اس کابینہ میں جو یہاں موجود ہے اس وقت، وہ خواجہ آصف صاحب ہیں، وزیر دفاع. وہ کھڑے ہو کے کہتے کہ جناب چونکہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر خارجہ اس وقت موجود نہیں ہیں، آج پر یہ کل بیان دیا جا سکتا تھا، ایک تحریری بیان پڑھتے اور اس میں وہ تمام باتیں بیان کرتے جو کہ کافی کنونسنگ ہیں کہ وائی وی آر فورسڈ ٹو جوائن دس. وہ اس کی پرواہ نہیں کی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آج بہت سب سے زیادہ جو سخت جو ہے اس پر جو کڑی تنقید کی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے. اور وہ سن لیں انہوں نے کیا سنا جی کیا کہا مولانا صاحب. اس بورڈ آف پیس کا رکن نیتن یاہو کو اس کا رکن بنایا گیا ہے، جس کے ہاتھوں یہ قتل عام ہوا. آئندہ ہم اس خطے میں وہ اپنے رائے ظاہر کر چکے ہیں، اور 1 سال ہو گیا ہے ٹرمپ کے امن فارمولے کا، اور آج بھی وہاں بمباریاں ہو رہی ہیں. آج بھی بمباری رکی نہیں ہے ان کی. جو اس وقت بھی عام شہریوں پر بمباری کر رہا ہے، وہ بھی آج بورڈ آف پیس کا رکن بن رہا ہے. تو نیتن یاہو بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے، اور جناب شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوں گے شانہ بشانہ، اور اس خطے کے امن کے لیے سوچ رہے ہوں گے. یورپی ممالک میں جہاں پبلک نے مظاہرے کیے، جہاں ان کو احساس ہے کہ ہماری عوام اس پالیسی کے حق میں نہیں ہے،
वो तो इस बोर्ड में जाने से इनकार कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की क़यादत में और उसमें नेतन्याहू की शमूलियत, वो किसी कीमत में भी पाकिस्तान को कबूल नहीं होना चाहिए और हमें वाज़ेह तौर पर इनकार कर देना चाहिए। अच्छा, इन्होंने ये जो बात कही है आम आदमियों को वो बहुत पसंद आएगी। मेरा सवाल ये उठता है, मौलाना बड़े माशाल्लाह ज़ीरक आदमी है, जबरदस्त स्पिन डॉक्टर है। स्पिन डॉक्टर, अब क्या बात है, उन्हें कहानी बनानी आती है। वो देखो ना, उन्होंने कहा कि वो उस मजलिस में मौजूद होंगे जहाँ नेतन्याहू भी मौजूद होगा, जहाँ सऊदी अरब के भी लोग होंगे। अच्छा हुजूर, मुझे ये बात कतर के बताइए। भी होंगे, हाँ। नहीं, मैं वैसे अब लेकिन ये लोगों के दिल को बाल लगे कि यार ये बात तो ठीक कह रहे हैं मौलाना। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है इजराइल, है, ये पाकिस्तान है। हमारे पास सदारत भी है इस्लाम दी। अच्छा, खुदा हाफिज। तो मिसाल के तौर वो, लेकिन ये बातें इस वजह से हो रही हैं कि अगर आपने इनको पार्लिमान में ज़ेरे बहस लाए होते तो जो जवाब मुझे देना पड़ रहा अब ये देखें ना, ये सब्जेक्ट है वजीर खारजा का, वजीर आजम का, वो दोनों नहीं है। हो सकता है वो वापस आए। मेरे बरादर मिल्लत वापस आने के बाद भी ये जूते की नोक पे लिखते हैं। इसीलिए फिर इस तरह की बात जब होती है कि आप अपनी तरफ से ड्रामा कर लेते हैं कि जी वो यूट्यूब पे काम नहीं हो रहा, कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई है। कोई ग्लिच नहीं, कैमरा लाओ तो लाओ। अच्छा भाई, मौलाना जिस मकतबा फिक्र को और जिस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके पास तो दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिकेशन नेटवर्क मौजूद है, मिंबर, और कल जुमा है। तो आप जो कहानी उन्होंने करनी, लोग वो सुनेंगे या कि सरकारी टाउट की सुनेंगे जो पैमरा के दिए हुए लाइसेंस पे बैठा हुआ उनके। तो खुदा का वास्ता यार, आपको जहां मौका है, जहां पे आपके पास एक केस है टू प्लीड, वो वहां आप करते नहीं है। तो मैं कैसे मौलाना की बात को संजीदा ना लूं अगर मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूं तो। हाँ, ये इनकी जिम्मेदारी है कि कन्फ्यूजन क्लियर करें। ये वजीर इत्तलात भी इनके पास हैं। उसके बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने भी उन्होंने भी तकरीर की और उनका जो गिला था वो भी मैं वाजिब समझता हूँ और मैं उसे चलाना भी चाहता हूँ। है हमारे पास, मैंने कहा था उनको, वो नहीं है, मैं नहीं बनवा नहीं हमारे पास। खैर, उन्होंने भी, सर मसला ये ना कि आजकल वो लाइव आती नहीं कार्रवाई, वो ना तो मिस हो जाती है कि वो है क्या। बहरहाल उनका भी गिला बुनियादी ये था कि जनाब पार्लिमान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। ये उनका बेसिक मोटिवेशन। हाँ, यही वन लाइनर है ना। हाँ, यही है। अब बात ये है अदनान भाई सर, इसी बायस हम इस प्रोग्राम में रोते रहे या नहीं, रोते रहे कि तहरीक इंसाफ वालों, खुदा का वास्ता है, पार्लियामेंट कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा मत दो, वहाँ खड़े रहो। हाँ, आप इस वक्त जो है मौजूद होते स्टैंडिंग कमेटी में, आपके साथ मौलाना के भी लोग मिल जाते, आप मुतालिबा करते कि जनाब इस स्टैंडिंग कमेटी में बताया जाएगा किन शराइत पे वजारत खारजा की आए डिप्टी वजीर आजम साहब और वजीर खारजा हमें बताए, वो भी और उसके बाद ये कहेगा जनाब हम जो सवालात करेंगे उनके जो तसल्ली बख्श जवाब दें। नहीं, वो लाइव जाए, कैसे? या अगर लाइव नहीं जा सकते तो जनाब बात यह है कि प्रेस भी वहां मौजूद हो। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऑफ द रिकॉर्ड आपने बात करनी है, इन कैमरा बात करनी है, तो वी आर विलिंग टू टेक दैट ब्रीफिंग, बट टेक आवर उसके लिए जरूरी था कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते आप। जब आपने खुद इस्तीफा दे दिया हुआ है तो बराए मेहरबानी इस्तीफा देने के बाद फिर ये गिला मत करें। ठीक है। अब मसला ये है कि चले, मैं तो ध्यानदारी से समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास इस वक्त, देखो ना, आज भी वो तकरीर उसने की है, जब इस पे वो साइन होने थे तो उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है कि हाँ मैंने एटमी जंग रुकवाई, अगर वो हो जाती तो 1.5 तो 10 से 15 करोड़ नहीं, 10 से 15 मिलियन, नहीं वो इतना, उसने जिस तरह बात 1.5 करोड़ बंदा तकरीबन उसने करके इस तरह किया, 10 to 15 मिलियन यहाँ तक वो चला गया। तो 1 करोड़ से 15 करोड़ कर दिया उन्होंने, 1 करोड़, सॉरी 1.5 करोड़ एक बार। सेकेंडली, हम दिवालिया से बच के बड़ी मुश्किल से, अल्लाह तुम्हारा भला करे,
IMF کے پروگرام میں گھسے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, وہ کہتے ادھر سے بھی نہیں, تو ادھر سے بھی نہیں. اور ہم کیوں کہتے ہیں؟ اور تیسری جب بات سعودی عرب یہ, کو اعتراض نہیں, قطر کو اعتراض نہیں, UAE کو اعتراض نہیں. اب نہیں, میں وہی تمہیں کہہ رہا ہوں نا, جس بات کو سارے ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کل تو میں نے صرف وہ, چونکہ اس وقت تک صرف جب ہم پروگرام کر رہے تھے اس وقت تک صرف ہماری وزارت خارجہ کا اور وزیر خارجہ صاحب کا موقف آیا تھا. بعد ازاں یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی. یہ جو مشترکہ اعلامیہ ہے یہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اس میں پاکستان, متحدہ عرب امارات, مصر, جارڈن, اردن یعنی کہ, اس کے بعد بھی ترکیہ, سعودی عربیہ اور قطر, یہ ان کی جانب سے مشترکہ طور پر جاری ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ جو دعوت ملی ہے آج وہ جو جان دستخط ہونے تھے, ہم اس کا خوش دلی سے خیر مقدم کرتے ہیں. یہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو اس کو شمولیت کا فیصلہ کیا ہے وہ بڑی آپس میں طویل مشاورت, یعنی 8 کے 8 ملکوں نے باہمی مشاورت سے کیا ہے. اور اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں صدر ٹرمپ کی امن کے لیے جو کوششیں ہیں غزہ میں اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اقوام متحدہ سے کوئی متبادل یا یہ لوگ کہہ رہے ہیں, متبادل سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے. نہیں, میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اوریجنل پلان پہ جائیں تو آپ اس الزام کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور وہ میں پڑھ کے بتاؤں گا. لیکن فی الحال یہ جو مشترکہ اعلامیہ ہے یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیس کا مشن ہے یہ ایک غزہ میں عبوری حکومت کے تحت چلایا جائے گا. ٹھیک, یہ جو عبوری حکومت ہے بابو, یہ یہی ملک کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن 2803, ٹھیک ہے, اس کا حوالہ دے کے اس کے تحت جو ہے یہ بنائی گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ڈیلیور ہو وایا دس. ٹھیک ہے, جو بنیادی موقف بھی ہے پاکستان کا. اب یہ صرف پاکستان کا موقف نہیں رہا نا بابو, یہ ان تمام 8 کے 8 اسلامی ممالک کا ہوا جو اس میں شامل ہوئے ہیں, جس میں وہ تمام ملک شامل ہیں سوائے ایک جو ہے وہ ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہا, جس نے کہ اس موقف کے ساتھ دیا ہے, وہ ہے بحرین. باقی سب, ہاں باقی تقریباً سارے ٹھیک ہے. اور یہ بھی ذہن میں تو رکھیں کیا یہ 14 حکومت یہ تمام باتیں سعودی عرب on اور field متحدہ عرب امارات جو ہیں ان میں کچھ ان دنوں تھوڑے سے باہمی, اس کے باوجود انہوں نے اس مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب ایک اب یہ مشترکہ اعلامیہ یہ بتا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ چھوڑے جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں غزہ جو ہے اس کا اور فلسطین کی جو بنیادی مانگ تھی اس پر کمپرومائز ہو رہا ہے, وہ نہیں ہے, اور وہ اکیلا پاکستان پہ بھی برڈن نہیں ہے. یار دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ, مثال کے طور پر آپ نے اپنے میڈیا کے ذریعہ, میڈیا مینجمنٹ کا ہر گرو آج کل اس حکومت کے پاس موجود ہے. ایسا ہے کہ گوگل بھی شرما جائے, قبر پہ چھوڑ جائے گا, ارے یار اتنا ذہین آدمی مجھے کیوں نہیں نصیب ہوا تھا. مہد پیر پائے جا. ہاں ٹھیک ہے. حضور بات یہ ہے کہ مصر کے شہر قاہرہ میں 15 جنوری کو اجلاس ہوا. اس کے تحت یہی جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس کی روشنی میں غزہ کی عبوری ایڈمنسٹریشن یا انتظامیہ کا سربراہ بھی چن لیا گیا ہے. ہیلو, یہ کب ہوا؟ 15 جنوری. ٹھیک ہے. ہاں, اور ان صاحب کا نام ہے علی شاط. ٹھیک ہے. یہ صاحب جو یہ ویسے غزہ میں پیدا ہوئے تھے, وہاں پہ ایک
علاقہ ہے خان یونس، اکثر تم نے سنا ہاں ہوگا۔ وہاں جہاں بمباری اور ہسپتال اور خان یونس ویسے وہ ہاسپٹل بھی ہے کسی جہاں۔ زمانے میں ہمارے ایک پشتون گئے تھے وہاں پہ، یہ ان کے نام پہ یہ ان کے نام اچھا۔ سے یہ جگہ، یعنی کہ فلسطین میں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال anyway، تو لیکن ان دنوں وہ ویسٹ بینک میں تھے۔ یہ بنیادی طور پر سول انجینئر ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری سر بات یہ ہے کہ ان کی نامزدگی کی اپروول غزہ کی عبوری انتظامیہ کے سربراہ اور انہوں نے جو لوگ لگائے ہیں مختلف عہدوں کے لیے، وہ تمام فہرست کی منظوری جو ہے وہ حماس سے بھی لی گئی ہے۔ اچھا، کس کے ذریعے؟ وایا ترکی اینڈ قطر۔ مطلب اپنے طور پہ وہاں کچھ نہیں ہوا کہ ایک ہی ون سائیڈ ڈکٹیشن ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ ترکی اور قطر کی وساطت سے حماس کے روابط کے ذریعے علی شاد کو غزہ کی عبوری حکومت کا سربراہ لگایا گیا۔ سربراہ بنایا گیا ہے، ہاں۔ ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے پاس وہ 15 بندوں پر مشتمل ایک کمیٹی ہے، اوکے، جو یعنی مختلف بیک میں دیکھے گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر فتح اور حماس یہ دو تنظیمیں دونوں مل کر جو ہیں ایک نام بھی دے دیتی ہیں، ہاں، تو ہم کس منہ سے یہ کہیں کہ جی ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے۔ نہیں، ہم تو حصہ بن ہی نہیں رہے نا یار، یہ کوئی میری انتظامیہ تو نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مطلب بورڈ آف پیس کا نمبر حصہ ایک۔ نہیں بن رہے ہم۔ ابھی تک کسی بھی طرح کا کیٹیگوریکلی اس کے اندر جو اگر تم اس کا اوریجنل، ایک تو مصیبت یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں تو پڑھنا لکھنا کسی نے ہونا نہیں ہے۔ سر آپ اوریجنل چارٹر آف ڈیمانڈ میں جائیں تو اس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص بھی اس چارٹر آف ڈیمانڈ پر دستخط کرے گا اس کی اسسٹنس، باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ مثلا پاکستان اگر وہاں پہ انٹرنیشنل فورس لگانی ہے تو اس نے کہا کہ جب تک وہاں کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپروو نہیں کریں گے، مطلب کہ زبردستی نہیں، یو کین ریفیوز ٹو جوائن، مطلب پاکستان اس پر دستخط کرنے کے باوجود اگر ہم یہ سوچیں کہ یار یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھی تم حماس کو بغیر لڑائی کرو، ان پر فائرنگ کرو، نہیں سر ہم اس کام میں نہیں پڑیں گے، تو اسی چارٹر کے تحت وی ہیو دا رائٹ، یہ ہمیں کوئی نہیں بتائے گا۔ نہیں، وہ چیئرمین جو ہے وہ غصے میں آ کے نکال بھی سکتا ہے آپ کو سر۔ نکال دے نا، نکال دے، لیکن اس نے خود بنایا نا، یہ چارٹر میں نے تو نہیں بنایا، ہاں، یہ چارٹر اس نے بنایا ہے، اور اس چارٹر میں باقاعدہ یہ لکھ دیا گیا ہے میرے برادر ٹھیک ہے۔ کہ اگر آپ کے پاس اگر کوئی بھی ممبر رکن جو ہے وہ اگر یہ کہے کہ نہیں جی میں نے یہ کام میں آپ کا ساتھ نہیں دینا، اور یا یہ میرے قانون کی یا میرے ملک کی وائلیشن یا میرے ملک کی جو لیگل اتھارٹی ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے رہی، تو اس کو ہم فورس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے لیکن یہ سارے کہ ہم خام خواہ کا جو ہے ہم ٹرمپ کو، اب یہ باتیں کرنی چاہیے تھی اسحاق ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب تو چلو وہاں بزی ہے نا، وزارت اطلاعات ہے، وزارت قانون ہے، وزارت وزیر دفاع ہے۔ اطلاعات بھی وہیں گئے ہوئے ہیں نا۔ ہاں، وہ میں ساتھ یہ گئے کہہ رہا ہوئے ہوں کہ آج اگر ہاں، وزیر داخلہ صاحب کو 18ویں ترمیم سے فرصت مل جائے، سوری وزیر دفاع صاحب کو، ہاں تو تو وہ اس اگر پہ- وہ یہ فرما دیتے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک چیز فرمائی، وہ ٹھیک ہے، میں وہی آپ سے کہتا ہوں کہ مولانا کو اپنی بات کرنی آتی ہے، انہیں ڈھنگ آتا ہے، بہرحال وہ ماشاءاللہ وہ تربیت یافتہ ہے، منطق جو ہے وہ مدرسے میں آپ کو سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے۔ اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی یورپ کے جو ممالک ہیں وہ اس وجہ سے اس میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے عوام کی اکثریت اس کے خلاف۔ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں۔ لیکن مولانا میں جان کی امان پاتے ہوئے آپ کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں اور آپ اس بات سے آگاہ ہیں بخوبی۔ بھائی صاحب، برطانیہ کی وزیر خارجہ نے باقاعدہ آفیشیلی بیان دیا، اس نے کہا ہے کہ ہمارا ملک نہیں، یہ ہے، یہ پڑا ہوا ہے نا،
اس نے کہا ہے کہ جی ہم اس وجہ سے نہیں سائن کر رہے ہیں کہ اس میں پوتن نے اعلان کیا ہے، اس کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے. ہاں تو بنیادی طور پر یورپ کے جو ممالک ہیں وہ اگر اس کا حصہ نہیں بن رہے تو وہ اس وجہ سے نہیں بن رہے کہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک طرف یوکرین پر جو کہ یورپین ملک ہے اس پر حملہ آور ہوئے، ابھی تک جنگ جاری ہے، اور ہم پوٹن کو کہہ رہے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ جنگ جاری رکھو اور ایسا کرو کہ اسرائیل اور یعنی غزہ کے ساتھ معاملات نپٹانے میں ہماری مدد کر دو. اور میں وہ راضی بھی ہوں شاید کوئی ایسا روس نہیں، اور اس نے نہیں، پوتن نے یہ کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے بلایا ہے، میں اس لیے نہیں گیا کہ میں ابھی جائزہ لے رہا ہوں. یہی اسی طرح بہانہ لگایا جاتا ہے نا. لیکن ساتھ میں تمہیں یہ پتہ ہے نا کہ روس کے جو ایسٹس ہیں دنیا میں جو رقوم جمع کروائی ہوئی ہیں کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ 50 ارب کے قریب ہے یہ ڈالرز، اس میں سے $5 بلین ہیں. 5 بلین ڈالرز جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. باقی یورپ کے دیگر ممالک اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ ایسا کریں، کیونکہ اس کے بنیادی رکن بننے کے لیے نا ایگزیکٹو کونسل کا $1 ارب تو $1 ارب آپ کو ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم تو یہ ادا کرنے جو گے نہیں بلکہ ہمیں تو ملنے چاہیے کوئی. ہم تو 3 سال کے لیے ممبر ہیں. کیسے لیکن کچھ کہا یہ بات چلی ہے کس طرح، یعنی وداؤٹ پیئنگ منی؟ وداؤٹ پیئنگ منی. ہاں نہیں وہ تو انہوں نے بنا دیا، فیصلہ کر لیا نا یار. کیا کہ ہم دیں گے ایگزیکٹو ممبر نہیں، میرا نہیں خیال کہ وی آر بینگ ایگزیکٹو، ہم اس میں ایگزیکٹو میں نہیں ہیں. ہاں نہیں ہم 3 اسی کتوں دیں گے اسی 3 سال آ رہے نا سر یار. عارضی ممبر. کیسے وہ سارے ہی، وہ تو عارضی ممبر ہیں، پھر ایگزیکٹو ممبر سارے 3 سال کے لیے ہیں. وی آر ناٹ این ایگزیکٹو ممبر، وی آر ناٹ دی ایگزیکٹو ممبر یٹ، وی آر ممبر. ہاں ٹھیک ہے. ہم اس کے اجلاسوں میں ایگزیکٹو وہ ہوگا جو 1 بلین دے گا. روس نے کہا یہ میرا 1 بلین. انہوں نے کہا جی تسی میرا ایگزیکٹو وہ آپ یہ کر لیں، اور باقی 4 ارب جب آپ یوکرین کے ساتھ آپ جنگ بند کروا دیں تو اس کی بحالی پہ لگا دیجیے گا. السلام علیکم. یہ انہوں نے آفیشلی کہہ دیا. نہیں باقاعدہ اس نے، اور یہ بات بھی اس نے کی ہے اس وقت جب کہ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس جو ہیں وہ اس وقت ماسکو میں ہیں. آگے سمجھ ٹھیک ہے. تو کہا جی میں تیار ہوں، میں تو چاہتا ہوں فلسطین میں امن قائم ہو. تو زندہ باد. میں نے کل بھی تمہیں کہا تھا کہ پوتن کو اور کیا چاہیے، انہوں نے رستہ لگ رہا ہے امریکہ اور کہ this is the way. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو 19% یوکرین میرے پاس آ گیا ہے میں اس پہ رہوں. اچھا اب جو دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ اس سلسلے میں بہت جو امپورٹنٹ ہے، جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ بار بار ٹھیک ہے ہمارا مشترکہ اعلامیہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہم یہ جو ٹرانزیشنل گورنمنٹ اور ہم جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، ہم اس میں اقوام متحدہ کے پرنسپلز کے تحت شامل ہو رہے ہیں. ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی یہی کہا ہے. لیکن یہ بات کرنا لوگوں کے ساتھ صریحاً جھوٹ بولنا ہے کہ یہ کسی نہ کسی مقام پر کہیں نہ کہیں پوتن کے دل میں یہ بات نہیں، اور ٹرمپ کے دل میں یہ بات نہیں بیٹھی ہوئی کہ یہ کل کو متبادل بھی ہو سکتا ہے. UN کا جی یہ اس کا جو چارٹر ہے، آدھے ملکوں نے تو سر انکار کر دیا نا. اس کے لیے تو آپ یا تو UN جتنے ملک لے آئیں. وہ کہتے ہیں آپ نہیں یار بات آپ وہ کریں، یہ ہے اس کا فل ٹیکسٹ پورا، اس کا ہاں ٹھیک ہے، وہ ہے بورڈ آف پیس کا پورا ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، پورا ٹیکسٹ. اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ نمبل یعنی بڑی اسمارٹ قسم کا، ہمہ وقت جاگتے رہنے والا اور متحرک اور مؤثر انٹرنیشنل باڈی فار پیس ہونی چاہیے. مطلب سلامتی کونسل کو ریپلیس کیا جائے رہا، سیکیورٹی کونسل. اچھا اب اس کی ضرورت جو ہے وہ لاسٹنگ پیس، مستقل جو امن ہے وہ درکار ہے ان ایریاز، علاقے
غزہ نہیں، علاقے مختلف علاقے علاقے افیکٹڈ اور تھریٹنڈ بائی کانفلکٹ، یعنی غزہ کے علاوہ بھی جتنے کانفلکٹس ہیں جیسے کشمیر تو ایک دن جیسے ہو تو آپ کہیے گا کہ سر وہ ایک علاقہ کشمیر بھی ہے، آپ ادھر بھی آؤ نا. ہمت کرے کچھ آپ ہی کرے، یعنی جہاں پہ آپ نے سپیس نکالنی ہے، اگر کوئی چالاکیاں کرنی ہے وہاں بیٹھ کے کریں کہ سر ہم تو آپ کے بنیادی چارٹر سے ایگری کرتے ہیں، ٹھیک ہے اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنی سیکورٹی کونسل کی قراردادوں پہ عمل نہیں کرا پایا، سکا تو آپ کانفلکٹ نہیں چاہتے نا، تو ادھر آئیں. تو آپ کتنی مرتبہ فون کرتے رہیں گے انڈیا اور پاکستان کے متحدہ، تو ذرا تھوڑی سی ادھر بھی تو ہو یا نہ ہو، ہاں یہ لیکن ایک آپ کے پاس سپیس بنتی ہے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں اور لا فل گورننس کے لیے بھی انٹروین کر سکتے ہیں، اس کا جو ہے مطلب کہ وینزویلا تھا اگر فرض کرو کہ جی ہاں سمجھ گئے بات کو. اچھا لیکن وہی جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سب کے باوجود ایچ ممبر شیل سپورٹ دا بورڈ آف پیس آپریشن کنسسٹنٹ with their respective domestic legal authorities. اچھا اسی لیے مثلا اگر پاکستان کی قومی اسمبلی، سینٹ، پاکستان کی پارلیمان وہ منظوری نہ دے، اس کو ریجیکٹ کر دے، تو مطلب کہ جی یہ سٹیپ کرنا ہے، اور سب سے بڑا سٹیپ یہی ہو سکتا ہے نا کہ جی غیر مسلح کرنے کے لیے، ہاں 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 حماس کو، تو ہم وہ کہیں گے کہ جناب ہم یہ تو نہیں کر سکتے. یہ ایگری، یہ میری سائننگ جو وزیر اعظم نے کی ہے وہ مجھے باؤنڈ نہیں کرتی. آرٹیکل 2.2 ہاں اس کی شق بی، شق بے کہہ لو، ٹھیک ہے. یہ اس کا میں وہی کہہ رہا ہوں نا، سارا پڑھ کے آپ کو. اچھا اسی لیے یہ میرے خیال میں بورڈ آف پیس ہے، اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ صرف غزہ نہیں ہے، آغاز غزہ ضرور ہے. اب بابا وہ کہہ رہے ہیں خود ان ایریاز افیکٹڈ، اس کے ٹائٹل میں بھی بورڈ آف پیس ہے، وہ جو چھپا ہوا تھا نا تو وہ دیکھو نا سائن ہو رہے تھے نا سب، اس کی بیک میں بورڈ آف ٹرمپ پیس. جو ہے نا، میں پولا دیا پر ایڈا بھی نہیں. ہاں Oh wow, your nation has a great potential. I don't know. Who says that I'm creating another alternative to it? No, I'm not. یہ کہتے ہی ساتھ ہی کہتا ہے میں نے 8 جنگیں بند کروائی، لیکن ایک جنگ بند کرواتے ہوئے بھی مجھے اقوام متحدہ سے کو فون کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی. تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے پاس ساری پاور ہے نا، میں کر سکتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. اب اس میں اگر اس کا غزہ کا معاملہ ہو گیا اور اس میں وہ کتنے، لیکن پھر بھی جو میں تمہیں کل بھی کہہ رہا تھا کہ زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، ان دا اینڈ اس نے وہ پہلے دن کا دیکھا ہوا خواب ہے کہ غزہ کو میں نے جو ہے وہ بنانا ہے واٹر فرنٹ. اس کے لیے میں نہیں کہہ رہا، جیرڈ کشنر اس کے داماد نہیں، اور جو اس کا ممبر بھی ہے شاید، جی وہ تو ایگزیکٹو ممبر شامل ہے، اس نے بھی $1 بلین اس میں اسٹیو ویٹکوف بھی ہے. انہوں نے $1 بلین نہیں دیا. ابا جی جو ہے نا یار اپنا سسر ہے یار، اس کا تو گھر والی گل ہے. بہرحال اس نے یہ کہا ہے کہ جناب جلد ہی ہم واشنگٹن میں کانفرنس بلا رہے ہیں انٹرنیشنل انویسٹرز کی، ٹو انویسٹ ان غزہ. ٹو انویسٹ ان غزہ. میں کہا لوگ کہیں گے وہ تو وہ رسکی ہے، انہوں نے کہا آپ کو 30 دنوں بعد پتہ چل جائے گا. میں نے کہا کہ یہ جو صرف آپ ہمیں 1 مہینہ دیں، 1 مہینے میں سب سے پہلی ہماری جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ جی فوری طور پر وہاں پہ یہ جو خوراک اور انسانی امداد والا کام جو ہے، ابھی بھی وہ جو پاسنگ ہے نا سر، رفح پاسنگ ہے، رفح پاسنگ کو بھی کھلوائیں گے نا، ان کا یہ کہنا. چلیں. آپ نہیں 1 منٹ ہے. اس ساری بات میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یار یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ڈرامہ سٹیج پہ جائے. آئی ایم سوری جی، تھوڑا سا ایز اے پروڈیوسر صاحب سے معافی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جیسے وہ شیکسپیئر کا مشہور ڈرامہ ہے ہیملیٹ، کہ آپ ہیملیٹ چلا رہے ہیں اور اس میں ہیملیٹ نام کا کریکٹر ہی موجود نہ ہو یا ایکٹر موجود نہ ہو. اچھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو وہاں نیتن یاہو موجود نہیں تھا، اسرائیلی وزیر اعظم نہیں تھا. اب وہ کیوں نہیں تھا کہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے جہاں یہ سائن ہوئے ہیں وہی ہے. سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے کہا کہ اگر وہ یہاں آیا تو ہم اس وارنٹ کے تحت اس کو گرفتار کر لیں گے. یہ بھی کہا انہوں نے. ارے کہا وہی باقاعدہ، اور کہا بھی اسرائیلی اخبار کو، ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہارٹس کو.
تو اسی لیے وہ نہیں آئے وہ نہیں آیا اسرائیل کا یعنی پریزیڈنٹ تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ یہاں تو نہیں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ وہ دستخط نہیں کر سکتا تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے. He doesn't have the executive authority to ٹھیک ہے. sign. ایک بریک جی. لیکن یہ کہ یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ جہاں یہ سائن ہو رہا ہے بورڈ وہاں آف پیس، نیتن یاہو نہیں آ سکتا. وہاں پر نیتن یاہو خود نہیں آ سکتا کہ حکومت نے اسرائیلی اخبار کو کہا کہ آیا تھا اسی پڑھ لیں گے. We have to execute the border. ایک بریک. جناب ویلکم بیک. صاحب گل پلازا میں جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا اس پہ سیاسی جماعتوں میں لفظی جنگ جو ہے وہ شدید لڑائی کی شکل اختیار کرتی نظر آ رہی ہے مجھے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو MQM کے رہنما ہیں، وفاقی وزیر بھی ہیں، انہوں نے کراچی میں بڑے سخت الفاظ میں پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کی ہے. اس کا جواب بھی پیپلز پارٹی نے دیا ہے شرجیل میمن صاحب نے. دونوں ذرا سن لیجیے پھر بات کرتے ہیں. سنائیں جی. وزیر اعظم صاحب چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں اس شہر کے لیے، صوبے کے لیے نہیں کر سکتے کیونکہ پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے. قربانی کا بکرا ہم بن رہے ہیں، مر ہم رہے ہیں، یہ شہر مر رہا ہے. لیکن کیا یہ شہر اور شہر والے مریں گے تو صرف یہی مریں گے؟ یہ کسی اس جیسے صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا. فیل ہو گئے. اس کو وفاق اسی ذوالفقار علی بھٹو کے دیے ہوئے آئین میں آرٹیکل 148 149 کے تحت وفاق انٹروین کرے اور ہمیں وفاقی دارالخلافہ کا حصہ بنائے. اس واقعے کے ایک دن بعد خواجہ آصف صاحب بیان دے رہے ہیں، پھر 2 دن بعد مصطفیٰ کمال صاحب بھائی بیان دے رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ آئینی ایک طریقے سے 18ویں ترمیم آئی تھی، 18ویں ترمیم پہ جس کو ختم کرنی ہے، جس کو بھی خاتمہ کرنا ہے، اس کے لیے اسمبلی ختم کرے گی نا. میں تو نہیں ختم کر سکتا، آپ تو نہیں ختم کر سکتے. لیکن ٹی وی پہ ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے 18ویں ترمیم، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو 18ویں ترمیم لے آؤ. میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ ورڈ ہارش یوز نہیں کروں گا، لیکن کم عقلی کی بات ہے. نصرت صاحب. ہاں بھائی، ابھی مجھے کچھ دوستوں کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لائیو سٹریمنگ میں ہماری وائس جو ہے وہ گڑبڑ وہ اس ہو کو رہی ٹھیک کر دیں. ہے. اگر وہ پرابلم ہو رہی ہے چیک کیا آواز ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی ڈیوائس کا ایشو بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلو ہو سکتا ہے. بہرحال ایک دو ہمارے دوستوں نے کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تمہیں بار بار کہے چلے جا رہا ہوں، ہم کتنا رو رہے ہیں مستقل کہ یار اللہ کا واسطہ ہے. ابھی فی الحال مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کراچی کا کیا کرنا ہے، مقامی حکومت ہونی ہے یا نہیں ہونی، کیونکہ مقامی حکومت کا چاؤ ہم نے دیکھا ہوا ہے. یہ شخص جو آج بات کر رہا تھا مصطفیٰ کمال، اس کے بارے میں نے نہیں، ایک فرینچ اسکالر نے کراچی میں رہ کے اسٹڈی کر کے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے ریگولیٹڈ کیوس کے حوالے سے کہ کیسے. اس کا تو یہ تھیوری ہے کہ ریاست جان بوجھ کر کچھ علاقوں میں کیوس کریٹ کرتی ہے تاکہ بعد اضافہ خود مداخلت کر کے. تو اس نے کیس اسٹڈی کی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں اس نے کہا یہ مصطفیٰ کمال کے زمانے میں جتنے اوور ہیڈ بریجز بنے ہیں اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور ظاہر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جماعت MQM بنی تھی بیسیکلی تو لالو کھیت اور نازم آباد کے غریب آدمی کے 3 ہٹی والے کے لیے، ان سب کو یوں کرتے ہوئے بائی پاسز جیسے آج کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے. غریبوں کی بستیاں یوں کرو، نیو سیکٹرز نیو ڈیولپمنٹ، تاکہ گاڑی چل رہی ہو نا تو اس کو سگنل پر نہ رکو. مطلب غریب اور ماتحت کی کوئی جگہ نہیں. اب یہ کر کیا رہے ہیں بھائی صاحب؟ یہ فرما رہے ہیں کہ کراچی میں میری نسل کشی ہو رہی ہے. پتہ یہ لوگ لفظوں کا اتنا ہیضہ ہے ایسے لوگوں کو یار، اور کوئی ان کو چیک کرنے والا نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور MQM کی لڑائی کب سے ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ جب سے MQM. اچھا، آپ یہ کرتے جب چلے جاتے ہیں اور اپنے ہی کارکنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جب آپ اشتعال دلاتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی اور کیا حال ہے. اچھا، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کمال کر رہے ہیں 26ویں ترمیم نہیں، یہ صوبائی حکومت، یہ صوبائی انتظامیہ کے تحت میری نسل خوشی ہو رہی ہے. یار یہ انہوں نے کہا کہ مجھے وفاق میں کراچی کو. اچھا، آپ کے صدر MQM کے مرکز بیٹھا کرتے تھے یار، وہ تو بیٹھا کرتے، ان کی سیاسی ضرورتیں تھیں. آپ MQM کے بارے میں پاک سرزمین پارٹی بنانے سے پہلے کیا فرمایا کرتے تھے؟ بنانے تک، اس کے بعد بھی کچھ عرصہ تک سب ٹھیک ہے. تو یہ خامخواہ. اچھا، اور اس میں ایک سب سے بڑی خوفناک جو بات ہے، اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ان کو نہ پیپلز پارٹی کو،
اور بھائی فیصلہ کرو کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہو مخالف ہو کیا ہو بھائی تو کر لو. ہاں لوگوں کے دلوں میں اس طرح وہ یعنی نفرتیں کیوں بڑھتی ہیں کیا ہم اپنے کارڈرز کو اشتعال دلائے چلے جاتے ہیں وہ آئیں گے تو مر دے سو سنڈ نہ دے سو اور یہ بات دیکھیں وہ کہتے ہیں میں بہت ہی عاجز سے پوچھنا اور آواز لگانا چاہتا ہوں کہ ریاست اس حکومت کو چلانے کے لیے ریاست شہباز شریف نہیں چیڈا بھی نہ پولا بن ریاست اس حکومت یعنی شہباز حکومت کو چلانے کے لیے ہاں ٹھیک ہے اچھا ہائیبریڈ ہاں ٹھیک ہمیں شرمندہ کیوں ہونا یار تم تو ایسے کرو جیسے میں تمہیں سنا آئی ایم یور لسنر ٹوڈے. یار چھوڑو بھائی یہ تھا میری ایف آئی آر کراؤ بس اس حکومت کو چلانے کے لیے اور کتنی قربانی دے یعنی کہ ریاست بقول ان کے ایم کیو ایم کی نسل کشی کرتے ہوئے شہباز حکومت کو چلا رہی ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شہباز حکومت کو بھی رگڑ دیا. یار یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا نہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ شہباز حکومت جو ہے 148 سے 149 وہ تو نہیں وہ تو انہوں نے کہا میں ریاست چلانے والوں کو وہ ریاست اور حکومت میں ڈفرینس کر رہے ہیں میں ریاست چلانے والوں کو دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ بس بہت ہو گیا یہ نہیں سدھریں گے یعنی پیپلز پارٹی والے نہیں میں نہیں سمجھ یہ شکایت تو شہباز شریف نو لا رہے ہیں کہ ریاست نو لا رہے ہیں. یار میں تو بھائی پڑھ رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے فرمایا ہے میں ریاست سے مطالبہ اور اپیل کرتا ہوں کہ کراچی کو آرٹیکل 148 اور آرٹیکل وہی جو آپ نے سنا دی جناب علی آپ تو ایم کیو ایم کے ہیں نا پیر پگاڑا صاحب جو ہے یعنی موجودہ پیر صاحب کے والد وہ ظاہر ہے کہ سندھ کی بہت ایک جانی پہچانی مشہور محترم ہستی تھے یہ ان کا آئیڈیا تھا ان کے کہنے پر ان کے مرید محمد خان جنیچو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بنے ایسا ہوا یا نہیں انہوں نے مارشل لا بھی ہٹوایا انہوں نے بہت سارے اختیارات دیے جنرل ضیاء سے 58(2) بھی اگرچہ کنسیڈ ٹھیک ہے اور اتنا تنگ کر دیا کہ ضیاء صاحب کو بالآخر انہیں اپنی تخلیق کو ختم کرنا پڑا اور ضیاء صاحب دوستوں کو یہ کہتے تھے مجھ سے تو اس نے میں ایوان صدر کا مالی بھی نہیں ہٹا سکتا. اچھا اس قدر جنید صاحب طاقتور ہو گئے تھے. ہاں بیکاز ان کی خیر تو ان کے ہوتے ہوئے بھی پیر صاحب مستقل یہ کہتے رہے یہ ان کی آفیشیل پوزیشن رہی ہے پیر پگاڑا کی اس زمانے میں کہ کراچی کے کیونکہ ان دنوں بہت وہاں پر رسانی فسادات اور یہ نئے شروع ہوئے تو پیک پہ تھے تو بھائی ایک ہی حال ہے کہ اس کو دوبارہ فیڈرل ٹیریٹری بنا دی جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب مصطفیٰ کمال صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں ہیں ان کو کچھ اندازہ ہے کہ 2010 کے بعد سے کراچی میں کیا ڈیموگرافک چینجز آئی ہیں. اچھا یہ وفاقی اگر ٹیریٹری بن گیا تو سعید غنی ہجرت کر جائیں گے کراچی سے شیلا رضا ہجرت کر جائیں گے یہ کون ہے وہاب جعفر راج ہمارا اور دوست بھی سر ہوگا وہ اپنا ہجرت کر جائے گا. عبد القادر پٹیل نہیں اور دو آغا رفیع ہمارا دوست وہ اپنا وہ کہ یہ نہیں ہجرت مطلب یہ کیا بات کر رہے ہیں میری نسل کشی کیسے ہوگی یہ کون لوگ ہیں. اب عبد القادر یعنی پٹیل وہ یعنی کراچی کا نہیں ہے. کراچی کا سر وہ آغا رفیع اللہ کراچی کا نہیں ہے کراچی کا میں اس کے بچے کراچی کے یار میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس خامخواہ کی ایک بات کر کے لیکن یہ بھڑکا کے تیلیاں لگا کے نتیجہ کیا ہے کہ آپ شرجیل میمن نے آلریڈی کیا اس حکومت کے لیے یا ریاست کے لیے بھی دونوں کے لیے کیا مسائل کم ہیں. بہت مسئلے کیا خیبر پختونخوا دہشت گردی بلوچستان ہاں بہت مسائل کا انبار ہے سر. اب ان مسائل کے ہوتے ہوئے آپ ایک نیا جھگڑا شروع کر رہے ہیں کہ جی کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری کر دو کر لے یار تو پھر اس میں کیا آپ کو کیا ملے گا. نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت ہو جائے گی. کیسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری میجورٹی شہر کراچی سے ڈیموگرافک ریالٹیز آپ کو یاد ہے مرحوم تاج حیدر صاحب نے پورے جتنے وہاں پہ قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں
वहां का डेमोग्राफिक वो प्रोफाइल लिया था, याद है, और हमारे ही प्रोग्राम में उन्होंने ह्यूज चेंज आ चुका है, ह्यूज चेंज आ चुका है। तो एक ब्रेक की जाने पड़ते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और इसके बाद हमारा है कि बात जनाब अली, बात यह है कि चूंकि वक्त की कमी हो जाती है, हमारे पास इस वक्त खुदा का शुक्र है कि इस वक्त जबकि किसान का कोई पुरसान हाल नहीं है, हम चूंकि उसके बारे में दाद फरियाद करते रहते हैं और बहुत सारे इश्यूज की तरह जाहिर है कि इसमें हमारी भी सुनवाई कोई नहीं होती, लेकिन कम से कम दिलों की हाईलाइट हो भड़ास- जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। नहीं, दिलों की भड़ास और कुछ ना सही तो हमें मुख्तलिफ शहरों से आड़तियान की जो अंजुमनें होती हैं उन्होंने ख़त भेजे हैं। उनमें जैसे ये न्यू मॉडल गल्ला मंडी बाईपास रोड, रहीम यार खान, अंजुमन आड़तियान रजिस्टर्ड। मोहतरम मुकर्रम जनाब आरती साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। सूरत अहवाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, महकमा फूड, पैराफोर्स और मार्केट कमेटी गल्ला मंडी के तमाम आड़ती भाइयों को मुत्तले किया जाता है कि गवर्नमेंट की गंदम पॉलिसी के मुताबिक फिक्स रेट 3,000 रुपये फी 40 किलोग्राम से ऊपर अगर कोई गंदम खरीद या फरोख्त करता हुआ पाया गया तो इसके खिलाफ हैवी जुर्माना और FIR फौरन हो जाएगी। अगर कोई आड़ती भाई एक फ्लोर मिल से दूसरी फ्लावर मिल्स के साथ गंदम की सप्लाई करते पाया गया तो उसके साथ भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, अब ये इस तरह के हैं, ज़ाहिर मैं सारे शहर और तमाम के नाम नहीं ले सकता। सीधी सादी बात है कि जी 3,000 रुपये फी मन वो गंदम जिसको आप चक्की से पिसवा कर उसका आटा बनवा के और रोटी भी खा सके, कोई भी मार्केट में बेचने को तैयार नहीं हो रहा है। मार्केट में रेट है इस वक्त 4800 रुपये, 4,800, 4800 रुपये, उससे 1 पैसे कम पे। अब ये जो दूर दराज के शहरों से आड़तियान जो अब कर रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों को मुतनब्बे कर दिया कि भाई साहब FIR भी हो जाएगी और वो क्या है, पैरा फोर्सेस आपको गिरफ्तार भी करेंगी और आप पे जुर्माना भी होगा। ठीक है जी। उसकी वजह से ये है कि फर्ज करें मैं स्टॉकिया हूँ, मैं ज़ख़ीरा अंदोज हूँ, तो मैंने क्या किया है, मैंने कहा अच्छा जी यार ओए आजकल यार ज़रा छापे पे रहने बचो भाई, मैं रोक देना, तो रोक दे, मुझे क्या है। इससे होगा क्या? याद है आपको, हमने पिछले हफ्ते प्रोग्राम किया था, इसमें आटे के बहरान पे बात की थी। अब गंदम का बहरान शुरू हो जाएगा। उस आटे के बहरान पे हमने एक बात हाईलाइट की थी कि गंदम की सप्लाई फ्लोर मिलों को नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से फ्लोर मिल मार्केट में आटा नहीं फेंक पा रहे। वो जो सप्लाई मिल पा रही थी, आज आप ये बता रहे हैं कि उस पर भी एक रुकावट है। और ये वाकया कब हो रहा है? जब हम बहुत तेजी से रमजान की तरफ बढ़ रहे हैं और आम हालात में जबकि गंदम सरकारी खरीदी भी जाती थी, बम्पर क्रॉप्स भी होती थी, तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ प्राइस इंक्रीज होती थी, मुख्तलिफ जो हमारे खाने पीने की अशिया होती। ठीक है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि हुकूमत को खुद कोई ऐसा इंतज़ाम करना पड़ेगा कि ये है गंदम, ये गंदम जो है ये इसकी वाजिब कीमत है और आप इसका आटा बना के खा सकते हैं। उसको रेगुलेट करना पड़ेगा ना हुकूमत को। अब देखें ना, हुकूमत के पास अपना स्टॉक उस दिन हमने बताया था कि 8 लाख टन के पास है, आसपास है, और होना ये चाहिए था कि 20-25 लाख टन होता, जो कि नहीं है। तो और जो गंदम आड़तियों के पास पड़ी है, आड़ती बेचारा भी क्या करे, लेकिन हम बाकियों को तो होते हैं, किसान बेचारा तो नहीं होता। अब उसमें भी एक बेचारा नहीं है, सही आड़ती बेचारा नहीं आड़ती होता, ने ब्लैकमेल किया, बेचारा किसान होता है। किसान को तो हो गया ना, लेट्स फेस इट, किसान मर बात गया, खुल उसको के हमने करो। दफना, देखे ना, उसको मार डाला हमने। क्या कह रहे हो, मर गया, दफना डाला ना हमने, किसान को मार दिया, यकीन जाने हमने किसान को मार डाला। अब आड़ती के पास जो गंदम पड़ी है वो 2700 लाया, 2600 लाया, कुछ 100, 150, 200 रुपए उसकी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज चार्जेस भी होंगे, कुछ मजदूरी भी होगी, तो 3000 रेट भी तो हुकूमत जो है वो, हुकूमत को ये चाहिए ना, या तो रेट मुकर्रर ना करे ना, क्यों करती है मुकर्रर, ना करे। जब IMF ने कहा कि तुम नहीं खरीद सकते गंदम, तो गंदम से खुद को अलहदा कर लो यार, तो कर लिया तो फिर क्या, तो मार्केट डिसाइड करे। नहीं तो फिर जब मार्केट करती है तो मार्केट तो कहती है 5000 से कम पे मुयसर नहीं है। तुम मेरे से भी 5000 खरीदी जाएगी ना। आपको पता है इन्होंने छापे मारे खेतों में जाके, गंदम क्यों पड़ी है, बेचो,
किसान को 2700 रुपए बेचनी पड़ी, नुकसान पे बेचनी पड़ी, डंडे के जोर पे उठवाई इन्होंने। तो जब इनसे नहीं चलती तो पीछे हट जाना भाई, एक काम नहीं होता तुमसे तो क्यों कर रहे? मेरा नहीं ख्याल कि सियासी हुकूमत जो है वो अफोर्ड कर सकती है, जिसको वोट चाहिए। भारत चलें, अगर आप अपना समझते टाइम हैं खत्म भी हो हो गया जी सकता है। नाज़रीन, सोमवार को मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।